اقبال صاحب، جو میوزیکل چیئر کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پچھلے 50 سالوں سے، جب سے پاکستان کے 2 حصے ہوئے ہیں تب سے یہ صورتحال ہے، اور اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے یہ تاریخ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم ایمانداری سے، دیانتداری سے حالات کا تجزیہ نہیں کریں گے اس وقت ہمیں بات کی سمجھ نہیں حل بھی کوئی تجویز؟ میں دونوں چیزیں کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ٹرکش پرائم منسٹر نے کہا کہ جب اقتدار جو ہے وہ فوج سے عوام کو شفٹ ہو رہا ہو تو پھر بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام میں تو ایک صبر ہو سکتا ہے، پاکستانی جو قیادت ہے وہ اقتدار کے پیچھے اتنی پڑی ہوئی ہے کہ اس میں وہ صبر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو جیسے ہمارے آپ سیاسی قیادت کی بات کر رہے ہیں، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کی چیزیں کیا ہیں۔ اب دنیا میں اگر آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ اب دیکھیں، اب یہ بات بہت سے لوگوں کو چبھے گی، لیکن کبھی آپ اس پہ غور کریں، ہم برے حالات کو قبول کر لیتے ہیں، فیکٹس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان سے لے کے آپ شروع ہو جائیں اور آپ چلے جائیں بحیرہ روم تک، پاکستان جتنی کہیں جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستانی جیسی آپ بات کر لیں، مجھے بتا دیں کسی ایک ملک میں بھی ہے ایسی۔ اور پھر یہ کہ ایک ہمارے ہاں ایک ذہن بیٹھی کہ جب جمہوریت آئے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ ہمارا برین واش ہوا ہوا۔ یہی بات انہوں نے جب لیبیا میں کی کہ جی اب جمہوریت آنی چاہیے، جمہوریت، وہ آئی، اور پھر وہاں کے وہ ایک $25 بلین کا ایک پروجیکٹ تھا پانی کا جو قذافی نے بنایا تھا، وہ نیٹو نے تباہ کر دیا۔ چین یہ سمجھتا ہے اور دوسرے بہت سے ملک یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور جس طرح سے آپ آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں، یہ در حقیقت قوموں کو ایک ویسٹ کا ہتھیار بھی ہے قوموں کو خراب کرنے کا۔ میں اسے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا، یہ ان کی نقطہ نظر ہے، وہ اپنے ملک میں نہیں ہونے دیتے۔ مطلب سنگاپور ہے، وہاں اس کی ایک زمانے میں جو اکانومی ہے پاکستان سے ڈبل رہی ہے، ابھی بھی تینوں ملکوں بنا لیں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ان تینوں سے اس کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، ملک چھوٹا سا ہے۔ اچھا، وہاں کا جو پرائم منسٹر تھا انہوں نے اس طرح سے اس چیز کو نہیں آنے دی، اس پہ بڑی کرٹیسائز ہوا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں جی اسلامی جمہوریہ ہوگا، تو اسلام میں تو پھر آپ نومینیشن آپ کی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے بیسکس چیزوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم نعرے بناتے ہیں، ہم ٹکرز بناتے ہیں، اور یہ ایک بیماری پڑ گئی ہے۔ نہیں، اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا نہیں، میں یہ نہیں کہتا سب ذمہ دار، میں بات ذمہ داری کا بھی تعین۔ ملک صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، جو لیڈر ہوتے ہیں اگر وہ ہوں تو وہ پھر ہر چیز کو آگے لگا لیتے ہیں۔ مطلب گاندھی تھے نا، میں ایک بات کرتا ہوں، اس نے کہا جی انگریز اتنے سٹرونگ ہیں، ایک نیا آئیڈیا اس نے پھینکا، اس نے کہا آپ کو مارتے ہیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ اس کا جواب ہی تھا، کیونکہ وہ ایک ان کے مذہب کے خلاف تھی یہ بات کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو مارا جائے، رپورٹ ہوتا تھا، ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا، ایک چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا کہ خبروں کا شوق ہے، چیزوں کا شوق ہے، آئیڈیا تو کوئی نہیں ہے، کوئی نہ بندہ پوچھتا ہے، نہ لوگ پوچھتے ہیں، نہ کرتے۔ اب مجھ سے پوچھنا ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سیاستدانوں کو سمجھ چاہیے کہ ان کی، میں لفظ خطرناک غلط استعمال کروں کہ ان کی اوقات کیا ہے، اس کے بعد پھر انہیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک لڑائی میں چلے جاؤ، لڑائی سے آپ ہار جاؤ گے، لڑائی میں ایک جھگڑا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک پروسیس چلنا چاہیے، چلنے کے لیے سیاستدانوں کو بھی صبر کی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ قومی مفاد کو پہلے لے کے آنا ہے، پھر اس کے بعد برداشت کو لے کے آنا ہے، پھر آپ نے تحمل کو لے کے، پھر آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو لے کے۔ آپ تو صحیح بات کر رہے ہیں کہ تحمل، برداشت، اور سیاستدانوں کو کوئی نہ کوئی رہنما اصول دینے چاہیے، اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ ملک صاحب، آپ کی اجازت سے ایک جملے کا میں اتفاق کروں گا، میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ کریں سیاستدان، کم از کم قوم کو ایک چیز تو کر دیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینی بند کر دیں۔ ٹھیک، اقبال صاحب اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں، اسلم صاحب کے بڑی میں احترام سے کوئی اکیڈمک ڈبیٹ ہے، ظاہر ان کا ایک تھیوریٹک ہے، مسلم ظاہر ہے کہ جس طرح وہ ہم تبلیغی جماعت کے تو ہیں نہیں، اور یہ بھی ہے کہ تبلیغی جماعت کتنی کوشش کر بیٹھی ہے، جہاں جو جرم ختم ہو گیا مجھے بتائیے، کوئی ملاوٹ ختم ہو گئی کرائیے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو چھوڑ دیں، اگر میرے پاس بڑی وہ مواد ہے کہ اگر ہم 15 لاکھ آدمی تبلیغی جماعت کا جاتا ہے تو وہاں واپس بھی تو گھروں میں آتا ہے نا، ان کے وہ دکاندار بھی ہوتے ہیں، حج میں جاتے ہیں تو حج کے واپس آ کے ہم دکان بھی کھولتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم نے کو بدلا؟ وجہ یہ کہ پوری دنیا میں جب تک کسی بھی جرم کی سزا کا خوف نہ ہو اس وقت جرم ہوتا رہے گا، یہ انسانی نیچر ہے۔ آپ کھلی فصلوں کو میں کسی چیز کو چھوڑ دیں وہ کھا جائے گی،
اب رہ گئی بات کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، کس کو سوچنا چاہیے، ان قیادتوں کو سوچنا چاہیے. دو میں باتیں اسلم صاحب کی گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا، لیبیا کی مثال دی، کچھ ایسے ملکوں کی دی کہ کیا وہاں جمہوریت تھی. بھئی ہم اچھی مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں اچھی مثالیں ہیں، وہ کن کی ہیں، ان کی ہم مثالیں کیوں نہیں دیتے؟ جہاں وہ 45 دن کے لیے ایک لیڈی وزیر اعظم بنتی ہے برٹش کی، وہ کہتے ہیں جی میں وعدہ پورا نہیں کرتی، گھر چلی جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بش اور کینیڈی کی فیملی اس وقت کسی سیاست میں مجھے بتا دیں. اس طرح اوباما ایک امریکہ کے صدر اگر بن سکتا ہے، پاکستان میں مجھے بتا دے کہ کالا کو یا دوسرے کسی اور طریقے سے عام بندہ بن سکتا ہے. جہاں باقاعدہ طور پر لوگوں نے معاہدہ کر لیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے، اس کی نہیں کرتے، معاہدہ کیا کوئی، اس کی نہیں کرتے. میں اس کی گزارش کہ جب تک سیاستدان جو ہیں کرپٹ نہیں ہوں گے، ان کا ڈر رہے گا، وہ کمپرومائز کریں گے. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا کہ وزیر حلف اٹھا رہا ہے، چلو پہلے کیس ہی ختم کروا لیتے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا اس کو کسی کو پسند ہے یا نہ آئے، آپ نے دیکھا کہ 1 گھنٹوں کے بعد، یعنی رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی، گھنٹوں کے حساب سے پارلیمنٹ بیٹھی. کون سا ملک کی ڈیفالٹ پر جا رہا تھا، راتوں رات یہ بچ گیا جو 1.5 سال میں ہم کہاں جا کے پہنچ گیا. اب یہ کہتے ہیں اس طرح ہو جائے گا. اور کیا، اور کس نے کیا؟ اس سے جن لوگوں نے کیا، جو سابقہ دن باجوہ صاحب تھے، انہوں نے ایک ہی ٹائم پر سارے عہدے لے لیے. سارا کام آپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا. یہ پاکستانی قوم جو جس کو 25 کروڑ آپ کہتے ہیں، کسی میں ہمت تھی پوچھنے کی کہ یہ ہوٹلوں میں کون ٹھہرا ہوا ہے، یہ سندھ ہاؤس میں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا قوم کی اگر گھر بیٹھ کے وہ آنسو بہا رہے تھے تو کسی نے سنے؟ تو مسئلہ تو یہ آپ پھر دیکھتے ہیں عدالتوں کی طرف یا طاقتوروں کی طرف. کیا طاقتوروں نے اس پر کوئی ایکشن لیا؟ کام کو ہونے دیا گیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور پھر آپ کے سامنے حالات ہیں کہ جو آج تک پاکستان کا غریب آدمی جو ہے جو بھگت رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ 2 روپے کی چینی جب مہنگی ہوتی ہے، عوامی مسائل بھی تو ضروری ہیں. جمہوریت میں صرف کھانے کے لیے جمہوریت نہیں ہوتی، عوامی مسائل کے لیے ہوتی ہے، آنسریبل ہوتی ہے. ورنہ تو بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے جو کسی کو پوچھتے نہیں. جمہوریت میں مجھے بتائیے کہ یہ جس وقت 2 روپے 3 روپے چیز بڑھتی ہے تو کس کا کون متاثر ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کے پاس بے روزگاری ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کس سے پوچھے؟ کون سے سیاستدان کو پوچھیں؟ کن سے پارٹی سے پوچھیں؟ بھی اگر الیکشن کا بھی کوئی پتہ نہیں، کون فیصلہ کرتا ہے؟ کیا آئین کے تحت دیے ہوئے مینڈیٹ، آئین کے دیے ہوئے پیریڈ پر الیکشن ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے، کئی ڈیٹیں سپریم کورٹ آف پاکستان دے چکا، کسی نے سنی نہیں. کیا ایکشن ہوا؟ اس ایسے ملکوں میں ایسی انارکی ہی رہتی ہے. اقبال صاحب، یہ الیکشن کی جب آپ بات کرتے ہیں اور الیکشن کو آپ مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، یہ جمہوریت کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں، جو کہ آپ نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہمیں کچھ دے نہیں رہی اور ہمیں جمہوریت کی بجائے غیر جمہوری فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. غیر جمہوری فیصلوں میں یقینی طور پہ وہ صورتحال کبھی نہیں ہوگی جس میں عوام کو فائدہ ہوگا. لیکن اس جمہوریت نے ہمیں کیا دیا ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسلم صاحب چونکہ تاریخ کا بڑی گہری نظر ہے ان کی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ملک صاحب روشنی ڈالیں. میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ پاکستان کی اگر جمہوریت پہ آپ نظر رکھیں تو 2 باتیں بڑی کلیئر. پہلی بات یہ ہے کہ سیاستدان جو تھے آپس میں بات نہیں کرتے تھے. سیاستدان یہ بات ہماری سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہو کے اس سسٹم کو چلائیں گے وہ دوسرے کو باری دینے کے لیے تیار ہیں. یہ پاکستان کی ساری ہسٹری میں میں متعلقہ جو ادارے ہیں انہیں بری نہیں کرتا. میں کہتا ہوں انہیں موقع دینا چاہیے تھا کہ یہ اور خرابی کرتے تو شاید اس میں کوئی ایک بہتری کی صورت نکل آتی. لیکن پھر اگر آپ تھوڑا سا اور بھی سوچیں کہ جب ہمارے ہاں جمہوریت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو جو امریکہ ہے، دوسرے ملک ہے، امداد دیتے ہیں، آپ کی اکانومی سٹیبل کرتے ہیں. یعنی وہ ایک طرح سے ہوتی ہے ایک سپانسرڈ، ویسٹرن سپانسرڈ آپ کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جب وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قومی مفاد کی بات کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر ان کے اشارے پہ یہاں پہ جمہوریت کے معاملہ شروع ہو جاتا ہے. وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ الیکشنز کروائے، اور اس کے بعد پھر خرابی، پھر چیزیں. مسئلہ میں سمپلی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ تو ایک ذمہ داری لیں نا. وہ ایک امریکن پریس کمیشن تھا، اس نے کہا تھا کہ آزادی صحافت صرف اس وقت تک رہ سکتی جب تک وہ آپ اس کے ساتھ رسپانسبلٹی رکھیں گے. اگر آپ رسپانسبلٹی چھوڑ دیں گے تو نہیں آزادی صحافت رہ سکتی. کیونکہ بات یہ ہے کہ قوموں کو جو آزادی ہوتی ہے وہ صحافت کو نہیں ہوتی، وہ سچ کو ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بول لو، سب کچھ کر لو، یہ کر لو. ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں آرام سے بیٹھ کے اپنے مفاد کو چھوڑ کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا
کہ کیا ہم کر کیا رہے ہیں. جیسے میں نے ایک بات کی, اس میں کون سی بری بات ہے کہ فرض کرو سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دینی بند کر دیں, چلو یہ الزام لگائیں, کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے الزام لگا لیں, بالکل لگائے, اس کو کورٹ میں دے, سب کچھ کرے. کوئی تھوڑا سا آپ ایک یعنی آپ کو رولز آف گیم بنانے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ چیزیں چلا دی ہیں, یار آپ کر کیا رہے ہیں. اس طرح سے کبھی قوم بنی ہے؟ ہم نعروں سے, الزامات سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک افراتفری پھیلا کے ترقی کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے ترقی تو کبھی نہیں ہوئی کہیں. ڈاکٹر صاحب یہی تو ریزن تھی جس نے اس ملک کو دو لخت کیا ہے. یہی تو وہ ریزن تھی کہ ہم نے لوگوں کو سچ بتایا ہی نہیں, اور جھوٹ پہ اپنی سٹوریاں چلتی رہی ہیں. سیاستدان بھی اسی پہ چلتے رہے ہیں, اور سیاستدانوں کے ساتھ جو شریک سفر رہے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں. ملک صاحب, لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس کو کہیں رکنا ہے کہ نہیں رکنا ہے. ملک صاحب بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ یہ نہ رکے. یہ انتشار بہت سے لوگوں کے فائدے کا, اور وہ اس انتشار بظاہر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ رہے گا. لیکن یہ کہ اگر فرق جیسے اب اکانومی کا مسئلہ بن جاتا ہے, اب چین کا اب آج انہوں نے $600 ملین دیا ہے, اور آپ کو دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, $1 ملین دے رہے ہیں. اس وقت آپ کی اکانومی کو چین نے کھڑا کیا ہے. تو کیا آپ کی یہ جو سیاستدان ہیں یہ ساری اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے اور ڈسٹیبلائز چیزیں رہیں گی, تو کیا چین جو ہے وہ آپ کو اجازت دے گا کہ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے؟ نہیں ایسے. تو اگر وہ نہیں دے گا تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پھر بہت سی پابندیاں لگیں گی؟ کیونکہ آپ اگر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے, میڈیا نہیں کرے گا, سیاستدان نہیں کریں گے, اور دوسرے ادارے نہیں کریں گے, اور قومی مفاد کو نہیں سمجھیں گے, صرف ان کا خیال یہ ہے کہ جو جتنا شور مچا لے, جتنا بلیک میل کر لے وہ کامیاب ہے. آپ یہ روش چھوڑنی پڑے گی آپ کو, آپ ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے, تباہ ہو کے چھوڑ دیں گے, کوئی اور آپ کو چھڑوا دے گا. اب ہم اس طرف جا رہے ہیں ملک صاحب. میں غلط کہہ رہا ہوں, میں کوئی اس پہ اصرار نہیں کرتا, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے, لیکن ترقی جس طرح سے ترقی کام کرنے سے ہوتی ہے, باتیں کرنے سے نہیں ہوتی, یا الزامات لگانے سے نہیں ہوتی. اب ہم نے تو پوری قوم کو الزامات لگانے پہ لگا دیا ہے. ہم دیکھیں آئیڈیاز پہ ترقی ہوتی ہے. یا میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ اوبر ہے, آئیڈیا ہے ملک صاحب, کچھ بھی نہیں ان کی انویسٹمنٹ. اب وہ آپ کے سارے کام کر رہے ہیں. کیا آئیڈیا پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ پاکستان میں نہیں آئیڈیاز. پاکستان میں کیا آئیڈیاز ہیں؟ جو ہمارے بہترین دماغ ہیں وہ گالیاں تخلیق کرنے کے پہ لگے ہوئے ہیں. جو بہترین دماغ ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ دوسری کی میں نے اچھالنی ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنے زبردست لوگ ہیں, امریکہ پلٹ لوگ ہیں, امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ گالیاں سکھا رہے ہیں قوم کو. ناظرین اب ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے